السلام اوتر گو سہ حادثہ اتہ ہندوارِ مسجد مز جس کا مجھے بہت افسوس کوئی توقعات نہیں، کیونکہ جس طرح کا ماحول انہیں پورے ملک میں بنایا ہوا ہے، جس طرح جو ہماری مائنورٹیز ہے، جو ہمارے مسلمان لوگ ہیں یا دلت ہے، جس طرح کا سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کو کھلے طور سے دھمکی ہی نہیں دی جاتی ہے، بلکہ ہماری بچیوں کو عورتوں کے نام گالی گلوچ کر کے ان کی آبروریزی کی بات ہو رہی ہے۔ اور جموں کشمیر میں جو حالات بنائے ہیں پچھلے 3 سال سے بی جے پی سرکار نے، جس طرح یہاں پر پکڑ دکڑ کا ماحول ہے، جس طرح یہاں روز چھاپے پڑتے ہیں، جس طرح یہاں کے لوگوں کو ملازمتوں سے بے دخل کیا جاتا ہے، اور باہر کے جو ریٹائرڈ ہیں آرمی میں لوگ، ان کو یہاں ملازمتیں دی جاتی ہیں، تو لگتا ہے کہ ایک ایسی پالیسی ہے جس میں جموں کشمیر کو پوری طرح سے جو ہماری جو معیشت ہے، جو ہمارا روزگار ہے، جو ہمارا تشخص ہے، سب کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور وزیر اعظم جو ہے اس میں بالکل تماشا بن کے دیکھ رہے ہیں، تماشا بین بن کے دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی جو دلی میں مسلمانوں کے خلاف کوئی بات ہو، نفرت پھیلائی جائے، اور چاہے جموں کشمیر میں یہ پکڑ دکڑ کا ماحول ہے، وہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے مجھے ان سے اس قسم کی کوئی امید نہیں ہے اس وقت۔ یہ تو میں کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی جرنلسٹ فہد شاہ کو دیکھیے، سجاد گل کو دیکھیے، اس کو گوہر گیلانی کو دیکھیے، اور کتنوں کے میں نام لوں، جو سچ بات کرتے ہیں ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ تو جرنلسٹ کا حال ہے، جو اس قوم کے پلر ہوتے ہیں، جن کا کام ہی ہوتا ہے سچ بولنا اور سچائی لوگوں تک لانا ہے۔ باقی عام انسان کی تو بات ہی نہیں ہے، میں کیا کہوں۔ جو عام انسان تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی بابی کہیں حملہ ہو جاتا ہے تو سری نگر میں کل بھی کوئی 50-60 لڑکوں کو پکڑ کے لے گئے، کہیں پر کوئی مسجد میں کوئی نعرہ دیتا ہے تو دوسری جگہ لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ کچھ دن پہلے پلوامہ میں ہمارے کشمیری پنڈت بھائی کے اوپر حملہ ہو گیا، کوئی 100 لڑکوں کو انہوں نے گرفتار کیا، کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے۔ کسی کو کہتے ہیں وائٹ کالر ملیٹنٹ ہے، کسی کو کہتے ہیں ہائیبرڈ ملیٹنٹ ہے، کسی کو کہتے ہیں یہ ملیٹنٹوں کا جو ہے ہمدرد ہے۔ اس کے نام پہ لوگوں کو پکڑ کے لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ہم سنتے ہیں سری نگر میں فلانی جگہ انکاؤنٹر ہوا، فلانی جگہ انکاؤنٹر ہوا۔ ہمیں تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیے، اگر حالات ٹھیک ہوتے تو دن بدن فوج کی تعداد جموں کشمیر میں نہیں بڑھائی جاتی، دن بدن جگہ جگہ پہ بنکر اور تلاشیاں نہیں ہوتی۔ اگر حالات ٹھیک ہوتے تو پھر تو فوج کو واپس جانا چاہیے، پھر تو ایسپا ختم ہونا چاہیے، پھر تو فوج کی تعداد کم ہونی چاہیے، پھر تو یہاں کے لوگوں کے ساتھ یہ جو پکڑ دکڑ کا ماحول ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ایسا تو نہیں ہو رہا ہے، بلکہ 10 لاکھ فوج دنیا میں اگر کوئی جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ فوج کا تنازل ہے، آبادی کے حساب سے سب سے زیادہ ہے، وہ کشمیر ہے۔ اور یہاں پر دن بدن ان کی تعداد بڑھائی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی، اور دن بدن یو اے پی اے، این آئی اے، ای ڈی، پی ایس اے، جتنے بھی قانون ہیں، جتنے بھی خطرناک قانون ہیں، وہ سب جموں کشمیر میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کو ایک لیبارٹری بنایا گیا ہے۔ مگر میں کہنا چاہتی ہوں ان کو جو دلی میں بیٹھے ہیں کہ یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں ہے۔ آپ نے اس وقت اس کو جیل خانہ بنا کے رکھا ہوا ہے، آپ فوج کے بندوق کے بل بوتے پہ یہاں کے لوگوں کو دبانا چاہتے ہیں، یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اس کے لیے جو آپ نے جو یہاں کیا اس کا بہت بڑی قیمت چکانی